بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ہم نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 15 تک کی تفسیر تو پہلے کر لی تھی، اب آیت نمبر 16 سے شروع ہوگا اور یہ دوسرا رکوع ہمارا چل رہا ہے۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے خرید لی ہے ضلالت بدلے گمراہی کے۔ فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین، مگر یہ سودا ان کے لیے نفع بخش نہیں ہے اور یہ ہرگز صحیح راستے پر نہیں ہیں۔ یعنی ہم اس وقت دنیا میں جو کچھ بھی کر رہے ہیں تو اس کو اللہ تعالیٰ ایک طرح کی تجارت قرار دیتا ہے کہ ہم اس کو اچھے کاموں میں اپنا وقت، اپنی صلاحیتیں، اپنا مال، اپنی اولاد کو صرف کر رہے ہیں تو ہمیں اچھا اس کا ریٹرن ملے گا، اور ہم غلط اس میں خرچ کر رہے ہیں اپنی تمام ان چیزوں کو، اپنی صلاحیتوں کو، اپنے وقت کو بیکار کاموں میں، فضول کاموں میں ضائع کر رہے ہیں تو ظاہر ہے پھر ہمیں اس کا کوئی اچھا ریٹرن نہیں ملے گا۔ کہ ایک اور جگہ بھی اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کہ اللہ نے مومنوں سے، سورہ توبہ میں کہتا ہے اللہ نے مومنوں سے ان کے جان اور مال جنت کے بدلے خرید لیے ہیں۔ اب آگے اللہ ایک مثال دے رہا ہے، مثلہم، مثال ان کی، کمثل الذی، جیسی کہ مثال اس شخص کی جو استوقد نارن، جس نے کہ جلائی آگ، فلما، پس جب اضاءت، روشن ہو گیا، ما حولہ، ارد گرد ماحول اس کا، ذہب اللہ، لے گیا اللہ، بنورہم، ان کی روشنی، وترکہم، اور چھوڑ دیا ان کو، فی ظلمات، اندھیروں کے اندر، لا یبصرون، وہ نہیں وہ دیکھ سکتے۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہاں اس شخص سے مثال رسول اللہ ہیں کہ جب رسول اللہ نے اسلام کی روشنی پھیلائی، اور روشنی سے مراد یہی ہے نا کہ جو ان کے اندر برائیاں تھیں ساری، شراب پینا، چوری، ڈاکہ، بچوں کو مار ڈالنا، جو بھی سب تھی وہ سب چیزیں ختم کر کے ایک اسلام کی روشنی دی۔ لیکن جو اس وقت جن لوگوں نے ایمان نہیں لایا تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اللہ نے تو ان کا نور بصارت سلب کر لیا، اور انہیں اب سوائے تاریکیوں کے کچھ نظر نہیں آتا، جیسے ابو جہل تھا یا جو اور بھی جو لوگ ایمان نہیں لائے تھے۔ تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ بعد میں کیا لیبل لگا رہا ہے، سمم بکمن عمیون، یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، فہم لا یرجعون، پس وہ نہیں پلٹیں گے۔ یعنی بہرے، گونگا اور اندھا اللہ تعالیٰ اس شخص کو کہتا ہے جو کہ قرآن کے لیے بہرا ہوتا ہے، گونگا ہوتا ہے اور اندھا ہوتا ہے۔ اور ہم دیکھیں تو ایسے لوگ جو ہیں ہمیں خود اب مسلمانوں میں بھی ملتے ہیں جو کہ قرآن کے لیے بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، نہ اس کو پڑھنا چاہتے ہیں، نہ سننا چاہتے ہیں، اور نہ سمجھنا چاہتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کہہ دیتا ہے کہ یہ اب نہیں پلٹیں گے۔ اور اس میں انہوں نے یہ بات بھی واضح کی ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ جو نور بصارت سلب کرتا ہے، یہ اندھا، بہرا اور گونگا بناتا ہے، وہ انہی لوگوں کو بناتا ہے جو کہ خود ہی حق کا طالب نہیں ہوتا، خود ہی وہ چاہتا ہے کہ دنیا کی مزوں کے پیچھے ہی بھاگتا رہے۔ پھر دوبارہ اللہ تعالیٰ مثال دے رہا ہے آیت نمبر 19 میں، او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق، یا پھر ان کی مثال یوں سمجھو کہ آسمان سے زور کی بارش ہو رہی ہے اور اس کے ساتھ اندھیری، گھٹا اور کڑک۔ اب یہ بارش جو ہے یہاں بارش سے مراد اسلام ہے، اس کے ساتھ اندھیری، گھٹا، کڑک اور چمک بھی ہے۔ یہ بجلی کے کڑاکے سن کر اپنی جانوں کے خوف سے کانوں میں انگلیاں ٹھونسے لیتے ہیں۔ یعنی اب جب اسلام آتا ہے تو ظاہر اس کے ساتھ کچھ آزمائشیں بھی آتی ہیں، تو جیسی کوئی آزمائش آتی ہے تو یہ پھر پیچھے بھاگ لیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ لیکن بہرحال کتنا ہی انسان اپنے آپ کو نظریں بچائے، دنیا میں مست ہو لے، لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں ہر ایک کوئی ان کو بھی گھیرا ہوا ہے اور ہمیں بھی گھیرا ہوا ہے۔ اور ہمیں کس طرح گہرا ہوا ہے کہ ہمارے دونوں کرام کاتبین موجود ہیں جو ہمارا ہر وقت نوٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم صبح اٹھنے سے لے کر رات سونے تک ہم کیا کیا کام کر رہے ہوتے ہیں نا۔ پھر دوسرے اللہ تعالیٰ نے براہ راست بھی ہمارا ریکارڈ رکھا ہوا ہے، وہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ اور یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ یہی کہہ رہا ہے کہ بہرحال بندہ کتنا ہی اپنی چھپنے کی کوشش کرے اپنے کانوں سے، جیسے وہ لوگ یہ بھی کرتے تھے نا کہ رسول اللہ کبھی کوئی آیتیں سنایا کرتے تھے، وہ کانوں میں باقاعدہ انگلیاں ٹھوس لیا کرتے تھے کہ کس طرح ہمارے کانوں میں کوئی آواز نہ پڑ جائے اس کی۔ یکاد البرق، قریب ہے کہ بجلی، یخطف، اچک لے جائے، ابصارہم، ان کی بصارت ان کی، کلما، جب کبھی اضاء، روشنی ہوتی ہے، لہم، ان کے لیے، مشو، چل لیتے ہیں، فیہ، اس میں، یعنی جہاں ان کو کچھ آسانی لگتی ہے تو وہاں تک اسلام پر عمل کر لیتے ہیں، اور جہاں پر انہیں ذرا مشکل لگتا ہے اسلام پر عمل کرنا وہاں پر پھر رک جاتے ہیں۔ وَإِذَا، اور جب اظلم، اندھیرا چھا جاتا ہے، علیہم، اوپر ان کے، قاموا، کھڑے ہو جاتے ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر چاہتا اللہ، لَذَهَبَ، البتہ لے جاتا، بِسَمْعِهِمْ، سماعت ان کی، وَأَبْصَارِهِمْ، اور بصارت ان کی۔ یہ سمع اور ابصار دونوں ہے نا، یہ سننے سے اور دیکھنے سے نکلا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز کے اوپر قادر ہے۔ اچھا، اس میں پھر تھوڑا سا انہوں نے یہ بھی بتائی، جو ایکسپلینیشن دی ہے کہ اس مثال بارش سے مراد اسلام ہے جو انسانیت کے لیے رحمت بن کر آیا،
اور اندھیری گھٹا اور کڑک اور چمک سے مراد مشکلات و مصائب کا وہ ہجوم و سخت مجاہدہ ہے جو تحریک اسلامی کے مقابلے میں اہل جہالیت کی شدید مزاحمت کے سبب سے پیش آ رہا تھا. یہ تو ہم جانتے ہی نا کہ شروع میں کس قدر کی مشکلات مسلمانوں کو سہنی پڑی تھیں کفار کے ہاتھوں. اس کا یہ ذکر ہے. اب یہ 2 رکوع ختم ہو گئے اور یہ آخر کی پھر 4 آیت ہیں. یا ایھا الناس بدو، لوگو. اب یہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ پوری تمام دنیا کے انسانوں سے خطاب کر رہا ہے. ٹھیک ہے. ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، جو کہ تمہارا بھی رب ہے، تم سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں ان کا بھی رب ہے، اور تمہارے بچنے کی توقع بھی اسی صورت ہو سکتی ہے کہ تم اس کا کہنا مانو جس نے کہ سب کچھ تمہارے جو ارد گرد ہے وہ بنایا ہوا ہے. ایسے جب اللہ کامن مطلب عام لوگوں کو خطاب کرتا ہے نا، تو کامن ایگزامپلس دیتا ہے جو ہر ایک کے ارد گرد موجود ہوتی ہیں. جیسے زمین ہے، آسمان ہے، پانی ہے، اور یہ رزق جو ہر ایک کو ملتا ہے، ہر ایک کو ظاہر ایک ہی طریقے سے ملتا ہے نا، کافر کو بھی اور مسلمان کو بھی.